تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع پر بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو دعوت ہی نہیں تھی، ہمیں تو کسی نے بلایا ہی نہیں۔ ہم سارے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک وہ اجلاس ہے جو ایکشن کمیٹی کا کچھ منتخب حضرات کا وہ تو منتخب ہے، لیکن جب بھی کبھی کوئی عمومی اجلاس ہو تو ہم سب کا اجتماعی کام ہے۔ کوئی ساتھی یہ کہے بغیر کہ جی مجھے بلایا نہیں، مجھے دعوت نہیں، ہر ساتھی خود اس کا داعی ہے، خود میزبان ہے، اور اس طرح کے گلے شکوے کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک ساتھی موقع پر پہنچے، موجود رہے۔ یہ اجتماعی دینی کاز ہے، ہم اس کا حصہ بنیں۔ تو ایک تو میری سب اللہ سے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 یہ کہ الحمدللہ اس موقع پر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے سارے اکابر نے، جماعتوں کے ذمہ داران نے، ہر جماعت کے ذمہ دار نے جس طریقے سے اجتماعیت کا اظہار کیا، یہ بڑی خوشائند بات۔ لیکن بس اوقات سوشل میڈیا پہ، مختلف جگہوں پر، واٹس ایپ گروپوں پر بعض ایسے بچے، نوجوان، ایسے علماء ساتھی جو اجتماعی اجلاسوں میں آتے نہیں، موقع پر موجود نہیں ہوتے، عملی طور پر کوئی کام نہیں کرتے، وہ طرح طرح کی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے جو اصل کاز ہے وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ تو میری سب اللہ سے درخواست ہوگی کہ ایسے مواقع پر اس کا اہتمام ہو کہ جو اجتماعی بات ہو وہ اجتماعی بات کرے۔ نمبر 3 جس طرح یہ ایکشن کمیٹی کا معاملہ ہوا، بس اوقات مسائل ہوتے ہیں اور پریشر آتا ہے، بس اوقات کوئی مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم سب اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو ہم اپنے بڑوں کے سامنے رکھیں، اجتماعی طور پر جو بھی معاملہ ہو وہ بڑے جب اس کو ڈیل کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اس طرح کے معاملات سے سیکھنا چاہیے اور ہر ایک معاملے میں اپنے بڑوں اور اجتماعیت کے سامنے اس چیز کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی گزارش یہ ہے اس دن وہاں پر جو پتھراؤ کی صورتحال ہوئی تو ہم بچے کو یہ بات سمجھا دیں کہ یہ پتھراؤ، یہ تشدد 9 مئی کا جیسے پی ٹی آئی کے لیے معاملہ ہوا، جب بھی کبھی کوئی ایسا حادثہ ہوگا تو وہ ہمارے مقصد کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے خود بھی اہتمام کریں اور باقی سب کو بھی یہ والی بات بتائیں کہ کہیں پر بھی تشدد اور جلاؤ گراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور امن طریقے سے اپنے بڑوں کی رہنمائی میں جو کام ہوگا اسی میں خیر ہوگی۔ اور آخری گزارش یہ ہے جیسے استاد عظم اللہ شبیر صاحب نے فرمایا کہ ہم پہلے مرحلے پر وہ جنگ لڑیں۔ آج اگر ہم نے مدنی مسجد میں لڑ لی تو الحمدللہ وہاں رک جائے گی، اگر وہاں نہیں لڑی تو ہم میں سے ہر ایک کی مسجد مدرسہ تک پہنچے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا موقع آئے ہم سارے کھڑے ہوں، ہمت کریں اپنے بڑوں کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں۔ الحمدللہ وفاق المدارس جیسی چھتری ہمارے اکابر موجود، عظم اللہ حنیف جلندری صاحب، دیگر حضرات لمحہ بلمحہ بس اوقات کو ایسا لگتا تھا کہ ہم سے زیادہ وہ فکر مند ہیں۔ رات کو 2 بجے میسج، فون، رابطہ، عظم اللہ فضل رحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عظم اللہ عبدالغفور احمدی صاحب، دیگر جماعتوں کے ذمہ داران نے جس طرح سرپرستی بنوائی اس سے اندازہ ہوا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ الحمدللہ پورے ملک کی وہ قوت کہ جس نے 2 سپر پاورز کو شکست دی وہ ہمارے پیچھے ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس قوت کے ساتھ اور سب سے بڑا بھروسہ رب ذوالجلال کی ذات کا ہے، اس رب ذوالجلال کی ذات سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور کریڈٹ اور اس طرح کی کسی چیز کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر ہم ہر موقع پر آگے ہیں۔ اللہ کریم نے اس طرح اس معاملے میں سرپرو فرمایا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیشہ سرپرو فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمارے حامی و ناصر ہوں۔